1000 रुपए میں ایک لڑکے کو خرید کے میرا حلالہ کروایا. طلاق طلاق ورڈ بول دیا اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کے کہنے پہ طلاق دیا ہے اور مجھے واپس میرے سسرال لے کر آ گئے اور سسرال میں لا کے جب سسرال والوں کو پتہ چلا سب بولے کہ حلالہ کرانا پڑے گا, دیور سے تعویذ کو رکھ پائیں گے. حلالے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح ہوگا اور ان کو ایک شب گزارنی ہوگی وہاں پہ. جو ساری زندگی عورت کی عزت کے ساتھ کھیل کے اور 3 بار بول کے اس کو چھوڑ دے گا بیچ چوراہے پہ دوسرے آدمیوں کے لیے. تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا, کس سے نکاح کروایا آپ کا؟ میرے تو اس کے دوست سے. اچھا, یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا؟ جی نیت کی کہ آپ سے دوبارہ نکاح کریں گے, لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی شادی. دوستو, حلالہ جس کا آج دنیا میں بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ لوگ حلالہ کو اچھے سے نہیں سمجھ پائے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ مسلم مہیلاؤں کو حلالہ کرنے سے ان پر ایک ناپاک پرتھا ڈال دیا جاتا ہے. دوستو, حلالہ کو لے کر جو غلط فہمیاں دنیا بھر میں پھیل رہی ہے اس کو آج اس ویڈیو میں دور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ سید صاحب نے کیا فرمایا ہے. لوگ جو ہیں 3 طلاق دیتے ہیں, 3 طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے تو حلالے کی بات آتی ہے. حلالہ پوری دنیا میں موضوع سخن ہے, ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے درمیان. یہ حلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کروں. حلالہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا, حلالہ کرانے والا, حلالے پر گواہ رہنے والا, ان سب پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ یہ ہے کہ جیسے کوئی نر جانور کو یعنی سانڈ کو, اونٹ کو کسی اونٹنی سے جفتی کرانے کے لیے لے کر کے جائے, حلالہ کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے. یہ حلالے کی حیثیت ہے. جس حلالے کے متعلق اسلام نے کہا ہے, قرآن جسے کہتا ہے سورۃ النساء میں, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں 3 طلاق شوہر دے اور ظلم بیوی پر ہو, یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں, آپ کو بتایا ہی نہیں گیا. حلالہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے؟ تم نے جو مالیگاؤں اور اپنے وطن میں دیکھا وہ ہے. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے, ہو گئے حلال. استغفر اللہ, ان سب لوگوں پہ لعنت ہے. یاد رکھیں, ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا, پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا, لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے. وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے, طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں. اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے, کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے. اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50. دوستو, اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا کہنا ہے, پھر اس کے بعد ہم لوگ سنیں گے سلمان اجہری صاحب کیا بیان دیتے ہیں حلالہ کو لے کر. چلیے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں. My name is Dipon Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے. سوال ابھی دوہرا ہے, جواب دے رہا ہوں میں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے, کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے.
पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह 3 महीने 3 menstrual cycle is the period of इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप 3rd को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो।